الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں انسانیت کی فلاح دارین کا ایک عظیم نسخہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو تو پھر سب سے بڑی ہدایات ربانیہ کا یہ خلاصہ ہے. پہلی بات جو آپ الحمدللہ پڑھ چکے یہ ہے کہ تلاوت کتاب. اسی لیے علماء کرام نے اور اولیاء عظام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ کی ترقی کا ان کے ظاہری اور باطنی معراج کا سبب یہ تھا کہ تلاوت کتاب اور صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو خطاب فرمایا. خطاب میرے آقا کو ہے لیکن حکم تمام امت کے لیے ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اللہ نے جو کتاب میں سے آپ پہ اتارا ہے آپ اس کی تلاوت کی. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، ایک حکم ہے تلاوت کتاب اور دوسرا حکم کیا ہے؟ اقامت صلاۃ. اس لیے آپ اگر سارے قرآن پاک میں غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو یا نماز پڑھا کرو. یہاں بھی اللہ نے حکم دیا، یہ دیا ہے کہ نماز قائم کرو. پورے قرآن میں آپ جہاں نظر ڈالیں گے سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیات پہ نظر ڈالیں، وہاں بھی اللہ نے پہلے ذکر کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. تو پہلا حکم یہ ہے اقامت صلاۃ، کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. تو لفظ ہے یقیمون الصلاۃ. اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر
ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ نے فرمایا نماز قائم کریں، اقم الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے مومنین کی صفتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں بھی فرمایا مقیمی الصلاۃ، کہ مقیمین الصلاۃ۔ اسی طرح جب نماز کے لیے تکبیر ہوتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ اقامت صلاۃ۔ تو جہاں بھی یہاں حکم ہے اقم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مقیمی الصلاۃ، تو سمجھیں کہ نماز کے قائم کرنے کا کیا معنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، تو نماز کے قائم کرنے کا معنی علماء نے لکھا ہے اداؤہا بحقوقہا وشروطہا وارکانہا فی اوقاتہا۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو فرائض و واجبات ہیں، ان کا پورا پورا خیال رکھے اور نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے، تب ہوگی اقامت صلاۃ۔ یعنی اگر ایک آدمی وقت پہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم یہ نہیں کہیں گے اقامت صلاۃ نہیں۔ سورج ڈوبنے لگے تو عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہو، سورج نکلنے لگے تو فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہو، عصر کا وقت داخل ہو تو ظہر کی نماز میں کھڑا ہو، جمعہ ہے تقریر کرتے جا رہے ہیں چاہے وقت نکل جائے۔ تو یہ اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا معنی کہ نماز کو اس کے اوقات میں پڑھیں، اور نماز کے جو شرائط ہیں کہ بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، آپ حدث اصغر حدث اکبر سے پاک ہوں، عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہو، اور مرد ہے تو حضور جماعت ہو، اور نماز کے اندر پوری توجہ، پورا خیال، پورا قلباً و قالباً اللہ کی طرف وہ توجہ ہو، اور جب کھڑا ہو تو صحیح معنی میں کھڑا ہو، اور جب رکوع کرے تو حتی تطمئن راکعا، بالکل عین اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، اور جب رکوع سے کھڑا ہو تو آرام سے کھڑا ہو، اور اس کے بعد کم از کم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ اور اگر نفل نماز ہے تو اور بھی زیادہ لمبا کرے، اور جب سجود کرے حتی تطمئن ساجدا، سجدے میں اطمینان کے ساتھ 7 چیزوں پہ سجدہ ہوتا ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، 2 گھٹنے ہوتے ہیں، اور چہرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز بلا وجہ بلا عذر اٹھائے ہوئے ہے تو سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر جلدی جلدی کرے وہ ٹکریں ہوں گی وہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اور سجود کے بعد جب بیٹھے تو اطمینان کے ساتھ کم از کم اتنی دعا کی دیر اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی، اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کرے اس طرح، اور جو کوئی تلاوت کرے اس پہ غور کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے کیا لفظ نکل رہے ہیں۔ رکوع میں ہے تو تسبیح پہ غور کرے کہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں ہے تو سبحان ربی الاعلی، تشہد میں ہے تو اطمینان سے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک اس انداز میں نماز نہیں پڑھے گا، صحیح حدیث مبارک ہے، حدیث مسیء الصلاۃ بڑی مشہور حدیث ہے کہ میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی بیچارہ آیا، باہر کے رہنے والا جس کو اعرابی کہتے ہیں، اس نے آگے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کے حضور کی خدمت میں سلام کیا۔ حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔
وہ بیچارہ دوبارہ گیا، اسے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کے آیا حضور کی خدمت میں، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر نماز پڑھی۔ اس طرح نہیں کہ حدیث سن لو ایک کان سے اور دوسرے سے نکال دو، جیسے ہمارے بھائی کرتے ہیں، لاکھ تقریریں ان کو سناؤ، جو عادت ان کی بن گئی ہے اس کو نہیں چھوڑو۔ حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، تکلیفیں کریں گے، 2 مہینے 3 مہینے بغیر مکان کے پڑے ہیں کہ حج نصیب ہو جائے، لیکن حج سیکھیں گے نہیں۔ آپ گھر چھوڑ کے آئے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور حرم شریف میں پڑھ رہے ہیں، سیکھیں گے نہیں۔ اور نماز سیکھنا مشکل کیا ہے؟ روزانہ 5 نمازیں تو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی امام کے پیچھے روزانہ آپ الحمدللہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ نہیں دیکھتے کہ امام کتنی دیر قیام کرتے ہیں، کتنی دیر رکوع کرتے ہیں، پھر رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کتنی دیر میں سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے بعد کتنی دیر کرتے ہیں، روز تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب نماز ختم ہوگی اپنی سنتیں شروع کریں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تقریبا عادت بن گئی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل عشاء کے بعد بیٹھ کے پڑھنی ہے، لاکھ زور لگا لو بیٹھ کے پڑھیں۔ حالانکہ حضور کی صحیح حدیث ہے کہ اجر القائد نصف اجر القائم، بیٹھ کے پڑھنے سے آدمی آدھے ثواب سے محروم ہو گیا۔ ہاں ایک ہے بھی عذر ہے، معذوری ہے، مجبوری ہے، آدمی کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لما بدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار دو عالم کا وزن زیادہ ہو گیا، بھاری ہو گئے، زیادہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، تو آپ بیٹھ کے پڑھیں۔ اور وہ زیادہ کھڑا ہونا ہمارا تو کھڑا ہونا نہیں تھا نا، حضور تو جب تہجد پڑھتے تھے تو کبھی کبھی سورۃ البقرہ، سورۃ عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام، یہ 4 سورتیں تہجد میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو انشاءاللہ قل هو اللہ احد میں بھی 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، قل اللہ احد، اللہ اکبر، اللہ الصمد، اللہ اکبر۔ تو میرا بھائی پھر فائدہ کیا ہے؟ یعنی آدمی شعبان سے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں پڑا ہو اور اس کو حج کا پتہ ہی نہ ہو کہ افراد کیا ہے، تمتع کیا ہے، قران کیا ہے، اور میاں جیسے لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے۔ بھئی آخر لوگ تو جا رہے ہوں گے نا، ہم بھی چلے جائیں گے۔ لوگ احرام باندھیں گے، ہم بھی باندھ رہے ہیں۔ اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ احرام کس کو کہتے ہیں۔ یعنی آج بھی آپ 90% لوگوں سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے احرام چادروں کا نام ہے، حالانکہ غلط بات ہے، چادریں تو احرام کا لباس ہے، احرام کا چادروں کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آج ویسے 2 چادریں باندھ کے پھرتا رہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ محرم احرام ہو گیا۔ اس طرح تو جوگی بھی سارا سال 2 چادروں میں پھرتے ہیں، وہ بھی احرام میں ہیں۔ اور مشکل کیا ہے بھی؟ ہر مسئلہ الحمدللہ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، اور ہر مسلک کے مطابق حنفیہ کی کتابیں ہیں، حنبلیوں کی کتابیں ہیں، شافعیوں کی کتابیں ہیں، مالکیوں کی کتابیں ہیں، اہل حدیث حضرات کی کتابیں ہیں، سب کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ آدمی کتاب پڑھے، سمجھ نہ آئے نشان لگا لے، علماء سے پوچھ لو۔ نماز جو ہے یاد رکھیں اب حضور کے سامنے پڑھ رہا ہے، مسجد رسول ہے،
اور آمنہ کے لال سامنے بیٹھے ہیں، پڑھنے والا صحابی ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی آہستہ نماز پڑھا کرو، فرمایا ارجع پھر پڑھو، تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ارجع فسلم، لوٹ جاؤ پھر پڑھو۔ فإنک مؤکد کلام ہے، فإنک لم تصلی، تم نے پڑھی ہی نہیں نماز۔ اس بیچارے نے تیسری دفعہ پڑھی، پھر آیا، حضور نے پڑھا، تم نے پھر پڑھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسی طرح۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بندہ خود سمجھے، اپنی غلطی کو نوٹ کرے۔ بار بار حضور پڑھوا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ سمجھ جائے، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ۔ کیونکہ جو بندہ اپنی غلطی کو خود نوٹ کر کے سمجھ جاتا ہے پھر غلطی نہیں کرتا۔ لیکن جب اس بیچارے کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ ادھر آؤ سنو، کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اطمینان کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں، اور یہ داہنا ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ کے اس مقام کے اوپر آئے، اور جب اللہ اکبر کہو تو ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، یہ نہیں اللہ اکبر۔ اچھا بعض جو ہیں وہ تو یوں کریں گے اللہ اکبر، نہیں ہوتا یہ کام۔ بعض یوں کر کے کھڑے ہوتے اللہ اکبر، پتہ نہیں قانون نے رکوع کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ منع ہے حدیث پاک میں حیال اذنیہ، کانوں کے برابر میں، یہ تھوڑا ہے کہ کانوں کو پکڑو یا ہاتھ لگاؤ یا یوں کرو۔ اور رخ یوں نہیں بلکہ اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور ہاتھ جب رکھا جائے تو یہاں ہو۔ ہاں باقی احادیث مبارک میں ہے کہ سینے پر بھی ہاتھ باندھا گیا ہے، ناک پہ بھی باندھا گیا ہے، ناک سے نیچے بھی باندھا گیا ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ تو بلا وجہ اختلافات بنائے جاتے ہیں۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہوں تو پھر پوری توجہ، کامل توجہ ہو، کہ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ بندہ یہ تصور کرے کہ اگر وہ اس مرتبے کا آدمی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ نے فرمایا ایسے عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے اور خدا تمہارے سامنے۔ اور فرمایا کہ اگر تم یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے ہو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ ایمان سے کہیں کہ اگر آپ کورٹ میں کھڑے ہیں اور جج آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کی پلکیں بھی نہیں جھپکتی، آپ کا بدن بھی حرکت نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا وکیل ہو تو گاؤن سنبھالتا ہے، کالر چیک کرتا ہے کہ اب میں کورٹ میں جا رہا ہوں۔ اگر پولیس والا ہے، افسر کے پاس جا رہا ہے تو شیشے لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے وردی چیک کرتا ہے، ٹوپی بناتا ہے۔ ایک نماز ایسی چیز ہے کہ جیسے آگے بڑھ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے یہاں کھڑے ہو جاؤ بس۔ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ نماز کے لیے تیار ہو کے آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پورا لباس پہن کے آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ مرضی آئی تو ٹوپی اتار کے پھینک دی، مرضی آئی تو رومال پھینک دیا، مرضی آئی تو رومال کے پھول بنا رہے ہیں، مرضی آئی تو رومال کو جناب پیمائش کر رہے ہیں، مرضی آئی تو موبائل بند کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے۔ نماز میں تو خاشعین، خشوع ہونا چاہیے۔
جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کی تو آنکھ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی، چاہے کہ بدن حرکت کرے۔ کبھی نماز میں کھڑے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، پھر ہی ہوگا، پھر ہی ہوگا، ایک پتہ نہیں کون سی نماز۔ این سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، دل اور دماغ پوری طرح متوجہ ہو۔ حدیث ہے صحیح میرے محبوب کی کہ جب آدمی کا توجہ اور نظر ہٹ جاتی ہے اللہ بھی اپنی نظر ہٹا لیتے۔ کہ اگر بندے کو توجہ نہیں ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری طرف نظر فرمانے کی۔ اور پھر جب قرآن کی آیت پڑھیں تو ایک ایک حرف کا خیال کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور جب بھی تلاوت فرماتے تو آپ کی ہر آیت علیحدہ ہوتی تھی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو آخری مد ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر پوری مد نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ یہ نہیں ہے کہ غیر مغضوب علیہم، کیا غلط بالی؟ اگر واد یا زوئے کا معنی نکلے یا واد کا معنی دال کا معنی نکلے تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وال معنی گمراہ، دال معنی دلالت کرنے والا، معنی بدل گیا۔ جب قرآن کا معنی بدل جائے نماز ختم۔ باقی بعض لوگ بواد پڑھتے ہیں، بعض لوگ بواد پڑھتے ہیں، دونوں گراتے ہیں، اس پہ جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ نے پوری مد نہیں کھینچی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جب سورت تلاوت کریں تو سورت کو بھی سمجھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایک ایک آیت پہ غور کریں۔ آج آپ انشاءاللہ اللہ توفیق دے ذرا رات علیحدہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل کی نیت کر کے جیسا میں عرض کروں اس طرح پڑھ کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ نماز میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ حضور خود سکھا رہے ہیں، فرمایا حتی تطمئن راکعا، پوری پشت آپ کی سیدھی ہو جائے۔ اسی طرح جب سجود میں جائیں، اگر سجدے میں آپ نے ماتھا رکھا ناک نہیں رکھا، یا ناک رکھی ماتھا نہیں رکھا، یا سجدے میں آپ پیچھے ٹانگیں اٹھا رہے ہیں کھیل رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ یسجد علی 7 اعضاء، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پہ یہ دیکھیں 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، کتنے ہو گئے؟ اور 2 کیا ہیں؟ گھٹنے ہیں، کتنے ہو گئے؟ اور 1 چہرہ، کتنے ہو گئے؟ اچھا اگر 1 ہاتھ اٹھا کے سجدہ کرے بلا وجہ تو 7 نہ ہوئے، 2 ٹانگیں اٹھا لی تو باقی کتنی؟ 5 رہ گئے، 7 نہ ہوئے۔ لوگ سیدھے میں ہوتے پیچھے ٹانگیں اٹھا رہے پھر رہے، یا نہیں بھی اٹھا رہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی۔ اسی طرح جب رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ 3 دفعہ کہو سبحان ربی العظیم، ادنا درجہ 3 دفعہ، ورنہ 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ۔ اگر آپ اکیلے پڑھیں تو 100 دفعہ بھی کہیں۔ سجدے میں جائیں تو ادنا درجہ ہے سبحان ربی الاعلی،
غور کریں کیا کہہ رہے ہو، یعنی اس وقت بس یہ کون سی نماز ہے؟ ایسی نماز تو منہ پہ مار دی جاتی ہے جو ٹکروں والی نماز ہو، جو بے وقت نماز ہو۔ حضور نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، وہ تو منافق کی نماز ہے۔ دکھانے کے لیے سورج ڈوبنے لگا، پیلا ہوا تو اللہ اکبر کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے، بربادی ہو، ہلاکت ہو جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نمازی ہیں لیکن فرمایا ہلاکت ہو ویل للمصلین۔ حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اور نماز کہتے ہیں یار بیٹھو پڑھتے ہیں ابھی بڑا وقت ہے، سویا ہوا ہے جگا دیا گیا ہے، پھر بھی کیا نہیں ابھی وقت ہے یار پڑھتے ہیں، کون سی جلدی ہے، ابھی تو 6:23 پہ سورج نکلے گا، ابھی تو 6:10 ہوئے ہیں، 13 منٹ ہیں، پھر 13 منٹ میں وضو بھی کر لے گا، نماز بھی پڑھ لے گا، سنتیں بھی پڑھے گا، سارا کام انشاءاللہ 3 منٹ میں نکال لے گا۔ یہ کون سی نماز ہے مجھے سمجھائیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز کے ایک ایک حرف پہ غور کریں۔ امام کے پیچھے ہیں تو پورے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، پورے لباس کے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے بازو جو ہیں چھوٹے ہیں نماز تمہاری مکروہ ہو جاتی۔ بلا وجہ تم نے سر پہ کپڑا نہیں رکھا، نماز کراہت آ گئی۔ ایک ہے کپڑا نہ ہو، مجبور ہے، کوئی حرج نہیں، پڑھ لے، قمیض بھی نہ ہو پڑھ لے، لیکن یہ تو کسی حدیث میں حکم نہیں ہے کہ تمہارے پاس کپڑا بھی ہے لباس بھی ہے لیکن اتار کے پڑھو۔ حتیٰ کے بعض فقہا تو اتنا لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ٹوپی پہن کے پگڑی باندھتا ہے تو انہوں نے کہا ٹوپی پہن کے پگڑی کے ساتھ نماز پڑھے، صرف ٹوپی سے نہ پڑھے، کیونکہ اس کی جب عام عادت پگڑی پہننا ہے تو خدا کے سامنے بن کے کیوں نہیں آتا؟ تو اقامت الصلاۃ کا حکم ہے، یاد رکھو کہ نمازوں کو قائم کرو۔ نمازیں قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ اپنے اوقات میں، اپنے شروط میں، اپنے ارکان کے ساتھ۔ جیسے نماز کے بعد شرطیں ہیں جو نماز سے خارج ہیں، کیا معنی؟ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، غسل واجب ہے، غسل نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، عورت حیض میں ہے تو نماز نہیں ہوگی، نفاس میں ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر جگہ پلیت ہے تو نماز نہیں ہوگی، آگے قبر ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ باہر کے شروط ہیں۔ اچھا زمین تم نے چھینی ہوئی ہے کسی کی، وہاں نماز نہیں ہوگی۔ حرام کے پیسے سے مسجد بنائی ہے، وہاں نماز نہیں ہوگی۔ بینک والوں نے سود کے پیسے سے بلڈنگ کھڑی کر کے مسجد بنائی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ارض مغصوبہ ہے، کیا مانا؟ حکومت کی زمین بچی پڑی تھی، زبردستی قبضہ کر لیا، شرعاً نماز نہیں ہوگی۔ اور کچھ نماز کے اندر شرطیں ہیں کہ اب اگر تیرا رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، تکبیر تحریمہ نہیں کہو گے تو نماز نہیں ہوگی، سورت فاتحہ اور سورت نہیں ملاؤ گے، اکیلے ہو تو نماز نہیں ہوگی، امام کے پیچھے ہو تو ٹھیک ہے، امام کا پڑھنا ہمارے لیے کافی۔ اسی طرح اگر تم نے رکوع ہی نہیں کیا، تم نے سجدہ ہی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر تم نے ٹکریں ماری ہیں تب بھی حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔
صبح کی نماز میں دیکھ لیں ہمارے کتنے بھائی ہیں جو آتے ہیں اور امام کی نماز کھڑی ہو گئی، امام نے نماز شروع کر دی، حالانکہ حکم یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی نماز میں مل جاؤ، سنتیں بعد میں پڑھ لو۔ لیکن ہمارے بھائی بعد سنتیں پڑھتے ہیں، چلو سنت سے محبت ہے، لیکن وہ سنتیں پڑھتے کیسے ہیں کہ امام شروع کرے نا الحمدللہ رب العالمین، ابھی وہ فاتحہ ختم نہیں کرے گا، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے انشاءاللہ آ جائے گا اللہ اکبر۔ یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے بھائی، اس نے ابھی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، ایسے فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، رکوع کیا، ایک رکعت میں کیسا ماشاءاللہ مضبوط آدمی ہوں کہ سنتیں بھی پڑھنی اور نماز میں بھی مل گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن حکم دیتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور آگے میرے مدنی نے نماز کا فائدہ بتلایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے ہر برے فعل سے، ہر برے قول سے، ہر حرام کام سے روکنے والی۔ اب یاد رکھیں گے اس میں ایک اشکال ہے، بات کو سمجھیں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے گانے بھی سنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور ماشاءاللہ لوگ اپنے ٹیلی فون موبائل پہ اس نے میوزک لگا کے بھی جیب میں رکھا ہوا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور دودھ میں پانی بھی ملاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور 2 نمبر کی دوائیں بنا کے بھی بیچتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ اور گھی کے اندر گریس بھی ملاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے سود بھی کھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان کو تو نماز نے برائی سے کیوں نہیں روکا؟ پھر جب قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر وہ حکم جو شریعت کے خلاف ہے ان 2 لفظوں میں آ گیا۔ اسی لیے حکم ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور بعض علماء نے تو فرمایا کہ تبلیغ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، انہوں نے کہا گویا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اچھے عمل کریں اور حق کی سیدھے رستے کی نصیحت و وصیت کریں، صبر کی وصیت کریں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دے رہا، امر بالمعروف نہیں کر رہا، نہی عن المنکر نہیں کر رہا، تو گویا اس کا ایمان ابھی کامل نہیں۔
مسئلہ سمجھو، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، تو قرآن ہے نا کہ نماز برائی سے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اس میں تو کسی مولوی کا جھگڑا نہیں، کوئی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں۔ یہ تو نص ہے، قرآن ہے، قطعی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو وہ کہتی ہیں جب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس نماز نے اس کو برائیوں سے کیوں نہیں روکا؟ پہلے سوال سمجھو گے تو جواب سمجھ آئے گا نا، سوال ہی نہ سمجھو تو جواب کیا سمجھ آئے گا؟ دیکھو نا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن شام کو بیٹھا ہے فلم پہ 3 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، فلم دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن غیبت بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن لوگوں پہ نعوذ باللہ جھوٹے بہتان بھی لگاتا ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن لوگوں کے مال کو بھی چوری کرتا ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا کیا معنی؟ کہ بھی نماز نے اس کو برائیوں سے کیوں نہیں روکا؟ نماز تو برائیوں سے روکنے والی ہے۔ تو اس کے جواب میں علماء نے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ نماز برائی سے روکنے والی ہے، جیسے ہم آپ کو برائیوں سے روکتے ہیں لیکن آپ نہیں روکتے، ہم تو روک رہے ہیں نا، تو نماز بھی روکنے والی ہے۔ اب آگے اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ نماز کی بات مان ہی نہیں رہا۔ نماز تو برائیوں سے روکنے والی ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہا۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں روکتی، نماز تو اس کو روکتی ہے، لیکن جیسے آج دنیا میں دیکھیں علماء ہیں، تقریریں ہیں، درس ہیں، واعظ ہیں، ارشاد ہیں، ماشاءاللہ تفاسیر کے دورے ہیں، وہ برائیوں سے روک رہے ہیں لیکن ہم نہیں رکتے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن سچا ہے، نماز روکنے والی ہے، لیکن ہم نماز کی بات مان نہیں رہے۔ اور بعض علماء نے دوسرا جواب دیا، فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ انہوں نے فرمایا نماز برائیوں سے روکنے والی ہے، اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے برائی کر رہا ہے تو سمجھو کہ اس کی نماز نہیں بنی، اگر نماز صحیح ہوتی تو برائیوں سے رک جاتا۔ منع یہ ہے کہ پھر وہ ٹکریں مار رہا ہے، ابھی اس کی نماز بنی ہی نہیں۔ اب دیکھیں سارا دن روزہ رکھیں، غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے پانی پی لیں تو روزہ مانا روزہ تو روزہ نہ رہا نا۔ اگر 1 منٹ کی غلطی سے روزہ ختم ہو گیا تو نماز میں بھی ایک رکعت میں غلطیاں کر رہا ہے، تو نماز کہاں ہوئی؟ تو جب نماز نہ ہوئی تو برائی سے کیسے روکے؟ پہلے نماز بنے صحیح اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو برائی سے روکے۔ اس لیے علماء نے فرمایا گویا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک اور جواب دیا، ان نے فرمایا اللہ کا فرمان حق ہے کہ ان الصلاۃ تنہا، نماز روکنے والی۔ انہوں نے کہا اللہ کا فرمان بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اب اسی پہ غور کر لیں کہ ہم مغرب کی نماز ہم نے حرم میں پڑھی ہے الحمدللہ، اب عشاء بھی حرم میں پڑھیں گے الحمدللہ۔ یہ کتنا ٹائم؟ کم از کم 2 گھنٹے تو لگ گئے نا۔ پہلے مغرب پڑھی، پھر بیٹھ گئے، پھر ہم نے عشاء پڑھی، تو دونوں نمازیں ملا کے درمیانی وقت ملا کے تقریباً 2 گھنٹے
لگ گئے تو 2 گھنٹے تو جھوٹ بولنے والا بچا ہوا ہے، سگریٹ پینے والا بچا ہوا ہے، چوری کرنے والا بچا ہوا ہے، ڈاکے مارنے والا بچا ہوا ہے، تو نماز نے تو برائی سے روکا ہے کہ جتنی دیر اس نے نماز کے لیے لگائی ہے اتنی دیر تو گناہوں سے بچ گیا ہے نا۔ وہ ایک دفعہ قصہ مشہور ہے، اللہ عالم، میں نے تو نہیں سنا، لوگوں سے سنا ہے، حقیقت کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا واقعہ ہے، کہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے اعتراض کیا، کہنے لگا شاہ جی آپ محنت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ساری ساری رات جاگتے ہیں اور پھر اتنا زور لگا کے تقریریں کرتے ہیں، سارا بدن آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، فائدہ کیا ہے؟ لوگ تو جیسے تھے ویسے ہیں۔ انہوں نے کہا شاہ جی اتنے بڑی محنتیں کر کے آدمی سفر کرے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے بسوں میں، گھوڑیوں میں، ٹانگوں پہ، سائیکلوں پہ، کبھی کبھی پیدل بھی سفر کرے، جلسے کرے، اور پھر جناب ساری ساری رات جاگ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، ٹوٹ گیا ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت لوگ تو جیسے تھے ویسے ہیں، اسی طرح چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، اسی طرح اغوا والے ہیں، اسی طرح حرام کھانے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، بلا وجہ پھر آپ کو ایسے جان مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اپنی جان پہ رحم کریں، آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، آرام کریں۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ اس کی شرارت کو سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کے دین سے روکنے والے لوگ ہیں نا، ایسی باتیں دماغوں میں ڈالتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی دماغوں میں ڈالا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ جو مولوی بنتے ہیں، بتاؤ ان کا بڑا کیا فائدہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ ہر سال جو ہزاروں مولوی دورہ حدیث پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بیکار ہے۔ لیکن اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، تعصب نہ ہو، ٹھنڈے دل سے غور کرو، آج جس ملک میں بھی جتنا دین موجود ہے، کیا یہ دین ٹیلی ویژن نے پہنچایا ہے، اخباروں نے پہنچایا ہے، کالجوں نے پہنچایا ہے، یا انہی غریب مولویوں نے پہنچایا ہے؟ اگر آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، اذان کے لیے کسی کالج کے پروفیسر کو تو لے آؤ، اس کو تو خود نہیں آتی، تو اذان کیا دے گا غریب؟ اگر کوئی بندہ مر جائے تو کسی پرنسپل کو تو لے آئے، حضرت جنازہ تو پڑھنے، اور پہلے پڑھنے سے پہلے ذرا ہمیں خود ہی دعا جنازے کی سنا دیں۔ اس کو خود نہیں آتی مسکین کو، تو جنازہ کیا پڑے گا؟ اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ عیدین کی کتنی تکبیریں ہیں، استسقاء کی کتنی تکبیریں ہیں، صلاۃ الخسوف کیا ہے، صلاۃ الخسوف کیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی بیکار لوگ جو ہیں، یہی تو ہیں جو محلہ محلہ، گلی گلی، بستی بستی، کوچا کوچا، کچی مسجد ہے، پکی مسجد ہے، روٹی ملتی ہے، مانگ کے کھاتا ہے، کھڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں 5 وقت جگا رہا ہے، بلا رہا ہے، خدا کے گھر میں جمع کر رہا ہے۔ شاہ جی سمجھ گئے، شاہ جی نے فرمایا کہ بھائی آج رات جو جلسہ تھا اس میں آپ تھے؟ اس نے کہا ہاں جی تھا۔ فرمایا تقریباً کتنا مجمع ہوگا؟ اس نے کہا جی اخبار والوں نے تو لکھا ہے لاکھوں تھے، لیکن میرا خیال ہے 10,000 آدمی ہوگا۔ شاہ جی نے فرمایا چلو 10,000 ہی لگا لو۔ آپ نے فرمایا یہ جلسہ کب شروع ہوا؟ اس نے کہا شاہ جی کمال ہے، شروع تو مغرب کے بعد ہو گیا تھا، لیکن صحیح معنی میں عشاء کے بعد ہوا۔ فرمایا کب ختم ہوا؟ کہا صبح کی نماز بھی وہی جلسہ گاہ میں ہوئی۔ فرمایا میرے بھائی 10,000 بندے کو عشاء کی نماز سے لے کر صبح تک بخاری نے کوئی گناہ نہیں کرنے دیا، یہ تھوڑی بات ہے؟ 10,000
10,000 بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، سگریٹ پینے والا ہے لیکن بیٹھا ہے، حقے پینے والا ہے لیکن بیٹھا ہے، جھوٹ بولنے کا بڑا شوق ہو رہا ہے لیکن کیا کرے، تقریر ختم ہو تو باہر جا کے کسی کے ساتھ جھوٹ بولے۔ تو 10,000 بندے کو جو میں نے 8 گھنٹے کے لیے گناہوں سے روکا ہے، اور سارے ملک میں نظر ڈال لو کہ کتنے ملک میں جلسے ہوئے ہوں گے، ہر جلسے میں 10,000 2,000 200 500 2,000 50,000، تو لاکھوں بندوں کو ایک 8 گھنٹے کے لیے گناہوں سے روک لینا کو معمولی بات ہے؟ تم کہتے ہو ہم چھوڑ دیں؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ نماز برائی سے روکنے والی ہے، چلو زیادہ نہ رکے، جتنی دیر نماز میں آیا ہے اس میں تو رکا ہوا ہے نا، تو اس لیے حکم ہے۔ اچھا، اور اگر نماز ہماری صحیح نماز بن جائے تو انشاءاللہ پھر ہمیشہ کے لیے برائی سے روک دے گی۔ دعا کریں اللہ ہماری نمازوں کو صحیح نماز بنا دے۔ آدمی نے کسی عورت کو بوسہ دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور نعوذ باللہ کوئی زنا کوئی گناہ نہیں کیا، اب اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، بالکل کوئی حرج نہیں، لیکن اس لیے شادی نہ کرے کہ پھر دونوں سے کام چلتا رہے۔ بیٹی سے تو شادی ہو گئی تو بیوی بن گئی، ساس سے بھی پہلے بوسے شوسے کا تعلق تو ہے نا، یہ پہلے توبہ کر لو، نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے کہ آدمیوں کے دماغ ایسے الٹ گئے ہیں کہ گناہ کے بارے میں نہیں پوچھتے، نیکی کرنی ہو تو پوچھتے ہیں۔ جب بوسہ دینے گیا تھا اس وقت بھی مولوی سے مسئلہ پوچھا کہ غیر عورت کو بوسہ دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اب اگر نکاح کر رہا ہے تو مسئلہ پوچھے، اور ڈر آ گیا نا کہ نکاح میں تو رکاوٹ نہیں ہوتی نا، کام تو نہیں گڑبڑ ہو رہا، اب مولوی کی ضرورت پڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ کہتے ہیں جی کہ رمضان المبارک میں جہاں جو کھجوریں تقسیم ہوتی ہیں، اگر وہ زیادہ ہو جائیں، بچ جائیں، ہم اکٹھی کر کے اپنے ملک بھی لے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ غریب آدمی ہیں، سب اکٹھی کر کے لے جاتے۔ اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا ہے، مدینہ منورہ چلا گیا، پھر عید کے دن آ کے عمرہ کیا، اگر اسی سال حج کرے تو تمتع ہوگا، ایک بکری رکھنی ہوگی، جس شوال تو شروع ہو گیا نا۔ کہتے ہیں تمتع یاد رکھو، تمتع والا ہو یا قران والا ہو یا افراد والا ہو، ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ افضل یہ ہے، اولا یہ ہے، سرکار دو عالم کا عمل یہ ہے کہ جب اللہ عرفات نصیب کر دیں، رات مزدلفہ نصیب کر دیں، 10 تاریخ کو جب منا میں آئیں تو پہلا کام یہ کریں کہ جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان پہ 7 کنکریاں ماریں، یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد جن لوگوں نے تمتع کی قربانی کرنی ہے یا قران کی قربانی کرنی ہے وہ کنکری مار کے قربانی کریں۔ قربانی کرنے کے بعد سر پہ اسرا پھروائیں، یعنی پہلے کنکری ماریں، کنکری کے بعد قربانی کریں، قربانی کے بعد حلق کریں،
حلق کرنے کے بعد احرام کھل گیا، غسل کرو، کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، پھر مکے میں آ کے طواف زیارت کرو، صفا مروہ حج کی دوڑو اور واپس مینا چلے جاؤ۔ اس ترتیب کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اختصار میں جمع کیا ہے کہ رن حت، کیا مانا رن حت؟ 4 حرف ہے نا، را نون ہا طا، جمع کرو کیا بنے گا؟ رن حت۔ وہ کہتے ہیں رن رے سے مراد ہے رمی، کنکری مارنا، نون سے مراد ہے نہر قربانی کرنا، ہے سے مراد ہے حلق سر مڈانا، اور طے سے مراد ہے طواف زیارت کرنا۔ اسی طرح عمل کیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے۔ اچھا، جن لوگوں کا حج افراد ہے یا حج تمتع ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، وہ 3 روزے رکھ چکے ہیں، 7 بعد میں رکھیں گے، وہ کنکری مارنے کے بعد حلق کرا لیں، کنکری مارنے کے بعد سر پہ استرا پھروا لیں، وہی مینا میں جہاں موقع ملے غسل کریں، کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، کیونکہ احرام کی پابندی ختم ہو گئی ہے ماں سوا بیوی کے۔ پھر مکے میں آگے طواف زیارت کریں اور اس کے بعد صفا مروہ دوڑیں، چاہے افراد والے ہیں، تمتع والے ہیں، قران والے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ 4 رکعت نماز امام پڑھا رہے تھے، ہم نے آخری 2 رکعتوں میں آ کے شرکت کی، 2 رکعتیں ہماری نکل گئی۔ اب جب کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ جو چھوڑا ہے پورا کریں گے۔ کتنی رکعتیں چھوڑی ہیں؟ ہاں جی بھائی 4 میں 2 امام تو پڑھ چکا تھا نا، اب 2 میں آئے ہیں، تو آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 2۔ کتنی رہ گئیں؟ اچھا، جو رہ گئی اس میں امام نے فاتحہ بھی پڑھی تھی اور سورت بھی پڑھی تھی، آپ بھی پڑھیں، جو رہ گیا وہ پورا کریں۔ امرأة مرضت مرضا شديدا لم تقدر على الصلاة هل الأولاد يقضون الصلاة عنها؟ لا، العبادة البدنية لا ينابب عنها أحد إلا في الحج لأنها مشتركة بين المال وبين البدن. أما الصلاة فأنه لا تصيح إنسان يقضي عنها أو أولادها يقضي عنها فدعوا لها من الله، فإذا ذهبت المرض وصحت يقضي صلاتها، فإذا لم تستطع فعند الأحناف أن يؤدي الكفارة، وعند باقي الأئمة الله يرحمها۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی نے عدالت میں خلو کا دعویٰ کر کے خلو حاصل کر لیا ہے، تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ اگر عدالت مسلمان کی ہے، قاضی اسلام کا ہے، فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، پھر تو اثر ہوگا۔ اگر انگریزی قانون کے تابع ہے تو کوئی طلاق شرع نہیں ہوئی جب تک آپ طلاق نہیں دیں۔ آج کل انگریزی قانون میں تو بڑے ماشاءاللہ ہیلے ہوتے ہیں نا جی، گھر بیٹھے ہوئے تعمیل ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک طرفہ ڈگری ہو گئی دوسرے کو پتہ ہی نہیں، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی بیچارے کو۔ خلو کے اندر بھی بعض علماء فقہا شبد لگاتے ہیں کہ اگر عورت نے خلو کیا ہے تو شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ جو اس نے بیوی کو دیا تھا حق المہر میں زیور دیا، جو دیا واپس لے گا، اور واپس لینے کے بعد قاضی حکم کرے گا کہ اب تم طلاق دے دو۔ ہمیں کمپنی لائی ہے، پتہ نہیں کب تک رہنا ہے، ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اللہ قبول فرمائے، اگر اللہ حج نصیب کرے بکری دے دینا، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اگر پہلے آپ کو کمپنی نے واپس بھیج دیا تو کوئی بکری شکری نہیں،
کہ میری شادی ہو رہی ہے، مجھے ایک مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا ہے کہ جو بھی داڑھی والا ہو نا وہ مولوی بن جاتا ہے، چاہے وہ بالکل الف با کا معنی بھی نہ جانتا ہو۔ اس نے کہا ہے کہ پہلی رات بیوی سے نہ ملنا، 2 رکعت نفل پڑھ کے سو جانا، پھر شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے نفلیں پڑھتے رہو۔ یہ عجیب مولوی، ابھی ہم نے تو پہلی دفعہ مسئلہ سنا ہے۔ ویسے بات یاد رکھو، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ میاں بیوی پہلی رات ملاقات کریں، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے سو جاؤ۔ ویسے ان کی مرضی ہے، بعض اوقات ہے، انسان ہے، ایک غیر لڑکی گھر میں آتی ہے، مفاہمت ہو، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہو، حجاب ختم ہو، کوئی ضروری نہیں ہوتا جیسے بات جاہل سمجھیں کہ پہلی رات ملنا ضروری، اگر وہ حیض میں ہو پھر کیا کرو گے؟ یہ ضروری بھی نہیں، لیکن یہ مولوی والے نسخے میں بھی عمل نہ کرنا۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے۔ بہرحال جب مدینہ منورہ جائیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک کی روح سے مسجد کی نیت کریں، اور بعض فقہا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کریں، کوئی اختلاف نہیں۔ جب آپ مسجد کی نیت کریں گے تو حضور کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ مسجد کے اندر ہے یا باہر ہے؟ اور اگر میرے آقا وہاں جا کے مسجد نہ بناتے تو کوئی مدینہ جاتا؟ یہ ساری شان تو تب ملی ہے نا کہ یہ مقام مولد ہے، وہ مقام ہجرت ہے۔ یہاں قرآن اترا ہے، وہاں میرے مدنی پاک نے دین سمجھایا ہے، پھیلایا ہے اور پورے عالم میں پہنچایا ہے۔ تو یہ علمی مسئلے ہیں، ان جھگڑوں میں آپ نہ پڑا کریں۔ کہتے جی میں کاروبار کرتا ہوں، میں اس وقت 5 لاکھ کا قرض دار ہوں۔ میرا بھائی بات سمجھا کرو، ایک آدمی نے مثلا 5 لاکھ قرضہ دینا ہے لیکن 50 لاکھ کی جائیداد بھی ہے اس کی، تو وہ کہ میں قرضے دار ہوں، میں قرضے دار ہوں، وہ جائیداد کدھر جائے گی؟ بہرحال اگر آپ مقروض ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ بکری نہ دیں، روزے بھی رکھ سکتے۔ اچھا یہ بھی جائز ہے، ایک آدمی اپنے ملک میں بہت بڑا صاحب جائیداد ہے، یہاں آنے کے بعد پیسے چوری ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، وہ بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ کہ میں نے قرضہ دینا ہے اور قرضے کی ادائیگی جو ہے وہ حج کے مہینے کے بعد ہے، میرا حج ہو جائے گا۔ حج کیوں نہیں ہو جائے گا؟ روٹی کھا لیتے ہو، حج رک جائے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ قرضہ دینا ہے تو حج نہ کرو؟ یہ تو کوئی لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے ملک میں ہو، تمہارے اوپر 1 لاکھ قرضہ ہے اور 1 لاکھ داخلہ ہے، تو پہلے قرضہ دے دو۔ جب قرضہ دے دو گے تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تم پہ حج فرض نہیں رہے گا۔ قرضہ بھی نہیں دیتے ہو، لاکھ بھی رکھا ہوا ہے، پھر بھی حج نہیں کرتے ہو، اللہ تو جانتے ہیں نا۔ یہ بہانے ہوتے ہیں، اللہ یہاں لے آیا ہے تو اللہ سب کا حج منظور و مقبول فرمائے۔ وہ امیر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ قرض دار ہیں، اگر آپ پہ قرضہ ہے آپ اللہ کے کعبے میں دل سے نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے ہر حال میں قرضہ ادا کرنا ہے، نیت کر لو، پھر اللہ قرضے کے اتارنے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب تک نیت ہی ٹھیک نہ ہو اس وقت تک قرضہ نہیں اترتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے اور کسی بندے کا محتاج نہ فرمائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم